عزیز بھائیو، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی گلیوں میں دیر سے پہنچی۔ جب مکے میں آئی تو ایک عورت سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا مکے میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوا ہے جس کے پیدا ہونے پر پورا مکہ مہک رہا ہے، خوشبو کے اندر معطر ہے۔ ہم سب عورتیں اس کو لینے کے لیے گئی تھی، لیکن یہ معلوم ہوا کہ وہ یتیم ہے۔ یہ معلوم ہوا کہ وہ یتیم ہے، اس لیے چھوڑ دیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس نے تو یتیم کہا، لیکن یہ کیسے معلوم تھا کہ یہ بعد میں چل کر یتیموں کا سہارا بننے والا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس عورت نے کہا کہ یہ معلوم ہوا کہ وہ یتیم ہے، اس لیے چھوڑ دیا۔ اور ہم نے اس بچے کو چھوڑ دیا، اور یہ بچہ یتیم ہے۔ اگر یہ بچہ مجھے نہ ملا ہوتا تو میں اس بچے کو لینے والی تھی۔ اس عورت نے کہا اگر آپ چاہتی ہو تو میں تمہیں اس گھر کا پتہ بتاتی ہوں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلو جا کر دیکھے تو صحیح۔ حضرت حلیمہ کی قسمت جاگ گئی، بول دو بھائی سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئی۔ خیر خیریت ہوئی، دعا سلام ہوا۔ حضرت حلیمہ نے فرمایا یا آمینہ تمہیں مبارکبادی ہو، تمہارے یہاں ایک ایسا حسین و جمیل پیدا ہوا ہے جو پورے مکے میں کہیں پیدا نہیں ہوا۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ تمہارے حسین و جمیل کو دودھ پلاؤں اور ان کی خدمت کر کے اجرت حاصل کروں۔ میں غریب عورت ہوں، قلاش ہوں، گزارا ہو جائے گا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا حلیمہ تو جس مقصد کے لیے آئی ہے، تو جس لالچ میں آئی ہے، وہ تیرا مقصد حل نہ ہوگا کہ اس بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی باپ گزر گئے ہیں۔ میں غریب ہوں، بیوہ ہوں، زیادہ اجرت تو دے نہیں سکتی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں، اچھا کوئی بات نہیں، اپنے بچے کو میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے بچے کو میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت آمینہ حضرت حلیمہ کو سرکار کے پاس لے گئی۔ حضرت آمینہ حضرت حلیمہ کو سرکار کے پاس لے گئی تو سرکار آرام فرما رہے تھے۔ سب کہہ دو بھائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ جسم اطہر پر کپڑا اڑایا ہوا تھا، بدن مبارک پر کپڑا اڑایا ہوا تھا۔ جسم اطہر سے بدن مبارک سے کپڑا ہٹایا تو سرکار مسکرانے لگے۔ اللہ اکبر، ہمارے آقا مسکرانے لگے۔ اور نیند کی حالت میں جب بچے مسکراتے ہیں تو بہت خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے۔ تو یہ تو امام الانبیاء مسکرا رہے تھے، فخر رسول، تاجدار مدینہ، سید المرسلین والکونین، تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ سبحان اللہ، ان کا مسکرانا بھی کیسا مسکرانا ہوگا، غریبوں کی غربت دور کرنے والا مسکرا رہے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمارے نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چوما، بوسہ لیا، پیشانی اقدس کا بوسہ لیا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے نبی کو اپنی گود میں لے لیا حضرت حلیمہ نے، اور فرمایا کہ واقعتاً سب صحیح کہہ رہے ہیں کہ آج تک کسی عورت نے ایسا خوبصورت بچہ نہیں جنا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے میرے آقا کو دودھ پلانے کے لیے اپنے داہنے پستان کو پیش کیا، میرے آقا نے دودھ پی لیا، میرے آقا نے دودھ پی لیا۔ اللہ اکبر۔ اور جب بائیں کو پیش کیا تو دودھ نہیں پیا، دودھ پینا چھوڑ دیا۔ پھر سے داہنے کو پیش کیا، دودھ پی لیا ہمارے نبی نے۔ بائیں کو پیش کیا، دودھ نہیں پیا۔ اللہ اکبر۔ علماء کرام نے لکھا ایسا کیوں؟ داہنے سے ہمارے آقا نے دودھ پی لیا، بائیں سے نہیں پیا۔ علماء نے لکھا اگر بائیں سے بھی پی لیتے تو دوسرا بچہ بھوکا رہ جاتا اور اس کا حق مارا جاتا۔
اس لیے بائیں سے نہیں پیا، اپنے داہنے پستان کو پیش کیا حضرت حلیمہ نے، تو میرے آقا نے دودھ پی لیا، اور جب بائیں کو پیش کیا تو دودھ نہیں پیا، دودھ پینا چھوڑ دیا، پھر سے داہنے کو پیش کیا، دودھ پی لیا، بائیں کو پیش کیا، دودھ نہیں پیا۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اور ایک بچے کو بھی دودھ پلاتی تھی، میرے آقا نے بائیں والے سے دودھ اس لیے چھوڑ دیا کہ دنیا والوں کو بتا دیا کہ ظلم بری چیز ہے، عدل و انصاف اچھی چیز ہے، عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں جانب سے دودھ نہیں پیا، چھوڑ دیا، دنیا والوں کو میسج دیا کہ ظلم بڑی خطرناک چیز ہے اور بری چیز ہے، عدل و انصاف اچھی چیز ہے، اور عدل و انصاف سے انسان کو کام لینا چاہیے۔ میرے آقا نے بتا دیا کہ قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق انصاف سے دے دو۔ آج دیکھو میراث کے معاملے میں لوگ کتنی بے احتیاطی، کتنی غفلت برتتے ہیں، اور دل کے اندر کتنی لالچ بٹھاتے ہیں کہ لوگ بھائیوں کا، بہنوں کا اور قریب کے لوگوں کا حق اور حصہ نہیں دیتے۔ اور اللہ نے عجیب چیز رکھی ہے کہ ماں کے بائیں پستان میں داہنے سے دودھ زیادہ رکھا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، بائیں جانب میں داہنے سے دودھ زیادہ آتا ہے اور زیادہ اللہ نے رکھا ہے۔ اور میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف دائیں سے پیا، سیدھی جانب سے پیا، بائیں جانب سے نہیں پیا۔ کیوں نہیں پیا؟ بتا دیا دنیا والوں کو کہ اپنے بھائیوں کا حق زیادہ دو، زیادہ خیال کرو، محبت سے رہو۔ آج ہم نے دنیا میں دیکھا لوگ اپنے بھائیوں سے تعلق اور دوستی کم رکھتے ہیں، دوسروں سے زیادہ۔ ہوٹلوں میں دیکھو ساتھ میں بھائی نہیں ہوگا، دوست ضرور ہوگا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ عزیز بھائیوں، تو یہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سینے سے دودھ پی لیا، اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قسمت جاگ گئی۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا ہے، رب کی طرف سے تجھ کو ملا ہے، رب کی طرف سے تجھ کو ملا ہے، کیا پیارا انعام، کیا پیارا انعام، کیا پیارا انعام، رب کی طرف سے تجھ کو ملا ہے، کیا کیا پیارا انعام۔ آگے شاعر کہتا ہے، حلیمہ تجھے سلام، حلیمہ تجھے سلام، نور مجسم گود میں تیری کرتے ہیں آرام، نور مجسم گود میں تیری کرتے ہیں آرام، حلیمہ تجھے سلام، حلیمہ تجھے سلام، حلیمہ تجھے سلام۔ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت تو جاگ گئی، ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہمارے نبی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں سب ملا کے دودھ پینے کی مدت بھی تقریباً علماء نے لکھا ہے کہ 4 سال تک ہمارے نبی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں رہے، 4 سال تک۔ اور علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب ہمارے نبی پیدا ہوئے تو سجدے میں پڑے ہوئے تھے، اور پیدا ہوتے ہی ہمارے نبی نے 3 جملے بولنا شروع کر دیے۔ سب سے پہلے اپنی مبارک زبان سے فرمایا اللہ اکبر، اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی بیان کی۔ نمبر 2 میں فرمایا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اس میں بھی اللہ کی تعریف کو بیان کیا۔ اور تیسرے نمبر پر ہمارے نبی پیدا ہوتے ہی ایک دعا فرمانے، رب ہب لی امتی، اے میرے رب میری امت مجھے دے دیجئے، مجھے اپنی امت سے ملا دیجئے، مجھے اپنی امت عطا کر دیجئے۔ یہ ہمارے نبی پیدا ہوتے ہی اپنی زبان مبارک سے بولنا شروع کر دیا۔ تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کا بہت خوبصورت منظر ہے۔ دوستو، آدمی کتنا بولتے بولتے تھک جائے گا، لیکن ہمارے نبی اور ہمارے آقا کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی۔ عزیز بھائیو، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ